اور جماعت کے جمی قائدین، کارکنان اور مخلصین و خادمان سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص پیر طریقت حضرت خواجہ صاحبزادہ پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اسی طرح برمنگھم کی سینٹرل ماسک جس کے عظیم الشان حال میں، نہایت ہی خوبصورت حال میں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، میں ان کی پوری انتظامیہ کو اور ان کی مینجمنٹ کونسل کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ سعادت ان کے حصے میں اللہ رب العزت نے لکھ دی۔ میں 90s کے اوائل زمانے میں ایک بار یہاں خطاب کے لیے آیا تھا، جب ڈاکٹر خالد علوی صاحب یہاں خطیب تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کے بعد آج یہ دوسری بار خطاب کا موقع۔ اب ہم بلا تاخیر موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میرے ذمے آج کی کانفرنس میں جو موضوع ہے وہ مقام مصطفیٰ ہے، اس کا تحفظ کیسے ہوگا؟ وہ عقیدہ صحیحہ سے ہوگا، اس صحیح عقیدے کو سمجھنا، اسے اپنانا اور اس کے فروغ و اشاعت پر تن من دھن لگا دیں۔ میں مقام مصطفیٰ اور عقیدہ اہل سنت، ان دو موضوعات کو یکجا کروں گا اپنی گفتگو میں، تاکہ حضرت مولانا بوستان علی قادری صاحب کی طرح یہ موضوع بھی ایک گلستان بوستان بن جائے۔ ہم بات شروع کرتے ہیں قرآن مجید کی آیہ کریمہ کا، سورہ اعراف کی ایک آیہ کریمہ کا آخری حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور یہ آیت شروع ہو رہی ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ سب آقا علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کیے گئے، اور یہ آیہ کریمہ ان چند آیات میں سے ہے جو جامع الاوصاف اور جامع الکمالات نبویہ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف و کمالات کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے آخر پہ ایمان کے مفہوم کو سمجھا دیا ہے اور اسے ایک عقیدہ بنا دیا ہے۔ فرمایا فالذین آمنوا بہ، جو لوگ اس رسول پر ایمان لائیں گے جس کی ذات و صفات کا اور ذات و کمالات کا ذکر ہم نے اوپر کیا ہے، جو نبی رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ جب رسول بھی کہہ دیا اور نبی بھی کہہ دیا، پھر امی ساتھ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مقام مصطفیٰ سمجھانے کے لیے ہے۔ اس لیے کہ جب رسول ہوئے تو اللہ رب العزت کی تمام رسالات کے حامل ہو گئے انسانیت کی طرف، جب نبی کہا تو اللہ کی طرف سے عطا کردہ تمام علوم و اخبارات غیبیہ کے حامل ہو گئے۔ تو امی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ امی اس لیے کہا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جتنے کمالات علم میں، اخلاق میں، فکر میں، فہم میں، معرفت میں، جتنے کمالات اس رسول اور اس نبی کی ذات میں دیکھتے ہو، ان میں کوئی ایک کمال بھی کسبی نہیں ہے، سب وہبی ہے۔ یہ معنی ہے امی کا، یعنی وہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے،
نہ انہوں نے کسی استاد سے سیکھے نہ کسی کتاب سے پڑھے، یہ سارے اصلاً ان کو باری تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئے۔ بعض لوگوں نے مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھتے ہوئے لفظ امی کا ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے ان پڑھ لکھ دیا، معاذ اللہ، کسی نے الٹریٹ لکھ دیا۔ ایسے لکھنے والے سے بڑا نہ کوئی ان پڑھ ہے کائنات میں، نہ کوئی الٹریٹ ہے۔ حضور علیہ السلام کو امی فرما رہی ہے آپ کے مرتبہ علم کو بتانے کے لیے کہ کسی سے نہیں پڑھا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، خود اللہ نے آپ کو علم دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور تم ان کو الٹریٹ کہہ رہے ہو اور ان پڑھ کہہ رہے ہو۔ یہ مقام علم کا اظہار ہو رہا ہے، الامی۔ اور یہ امی میں اصل کا معنی ہے۔ قرآن کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سارے قرآن کے علوم کو ایک صورت میں جمع کر دیا، اس لیے یہ پورے قرآن کی ام ہے۔ اس طرح اولین و آخرین ساری کائنات کے علم جس ذات میں جمع ہو جائیں وہ ذات امی کہلاتی ہے، اسی طرح جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کی امی کتاب۔ اور مکہ کو ام القریٰ کہا، مکہ کو ام القریٰ کہا، یعنی کرۂ ارضی پر سب سے پہلے جس گھر کو، جس شہر کو اللہ نے بنایا، جس اصل سے کائنات کی ابتدا ہوئی، وہ ام القریٰ ہے۔ اسی طرح جس ذات سے اس کائنات خلق کی، عالم امر اور عالم خلق سب کی ابتدا ہوئی، اور جو نور اول کے طور پر ظہور پذیر ہوا، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس کو امی کہتے ہیں۔ یعنی مکہ اس لیے امی ہے شہروں میں کہ اس سے ساری کائنات پھوٹی، اور تاجدار کائنات اس لیے امی ہیں کہ اس سے سارے انبیاء کی نبوتیں پھوٹی، سب کی رسالتیں پھوٹی، انسانیت کے کمال پھوٹے، ساری کائنات خلق کا وجود حضور کے نور سے پھوٹا۔ یہ اصل الکائنات ہیں، اصل الکائنات ہیں۔ اس لیے کہا اس کو عام رسولوں اور نبیوں کی طرح نہ سمجھنا، یہ النبی الامی ہے کہ اس کے چشمے سے سب کچھ پھوٹا ہے۔ یہ اصل نبوت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اول الانبیاء ہے، یہ اول الرسل ہے، سب اس میں سے نکلے۔ تو جس کو اول الانبیاء اور اول الرسل بنایا، تو حقیقت یہ ہے کہ جو اپنی حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوا کرتا ہے۔ جو حقیقت میں اول ہو وہی آخر ہوتا ہے، اس میں بعدیت نہیں ہوتی۔ تو جس طرح اس نے اپنی ذات کو اول والآخر کی شان دی، اول اولیت اور آخریت اس کی اپنی ذات کے لائق بنائی۔ فرمایا محبوب وہی شان آپ کو دی ہے، آپ کو امی بنایا تاکہ اول اول کی شان ظاہر ہو جائے کہ ہر شے کی اصل مصطفیٰ ہیں، اور آپ کو خاتم النبیین بنایا تاکہ آخر بھی آپ ہی ثابت ہو جائے۔ تو اولیت و آخریت کی شان آقا علیہ السلام کے اس لقب میں ہے۔ پھر آگے اوصاف بیان کیے، اوصاف بیان کرتے چلے آئے کہ ان کے اوصاف و کمالات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اور یہ لوگ دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ امر بالمعروف عامر بھی ہیں، معروف کے لیے ناہی بھی ہیں، منکر کے لیے، اور صرف پیغام دینے والے اور امر و نہی فرمانے والے نہیں بلکہ یہ محلل بھی ہیں، محرم بھی ہیں۔ یہ صرف شارح نہیں، یہ شارح ہیں۔ کچھ کہہ دیں تو وہ شریعت بن جائے، منع کر دیں تو شریعت بن جائے، جس ڈھب سے کھڑے ہو جائیں وہی شریعت سنت بن جائے، جس ڈھب سے بیٹھے وہ شریعت ہو جائے، جس ڈھب سے چلیں وہ شریعت ہو جائے، اگر مسکرا دیں وہ شریعت ہو جائے،
کہہ دیں شریعت ہو جائے، رک جائے شریعت ہو جائے۔ یہ وہ ذات ہے، وہ نبی جن کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا کلام سکوت حرکات و سکنات ہر انگ اور ہر ڈنگ اس سے خدا کا دین بنتا ہے، اس سے خدا کا دین بنتا ہے۔ لہذا اور فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، پاک چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیں، اگر وہ پہلے ہی طیب ہیں، اگر وہ پہلے ہی طیب تھی تو ان کو حلال کرنے کی ضرورت کیا؟ طیب تو پہلے حلال ہوتا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور اگر وہ پہلے ہی پلید ہیں تو انہیں حرام کرنے کی ضرورت کیا؟ پلید پہلے ہی حرام ہوتی ہے۔ اب قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا اشیاء کی اپنی اصل اور ماہیت میں مت جاؤ کہ وہ طیبات میں سے ہیں یا خبائث میں سے ہیں، اس رسول کا فیصلہ شریعت ہوگا۔ اس لیے یہ نہیں فرمایا وَيُحِلُّ الطَّيِّبَاتِ، کیا فرمایا؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيُحِلُّ